آپ نے آئی ایس کی کوچنگ پڑھاتے ہیں وہ، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی دہلی میں. تو ظاہر سی بات ہے آئی ایس کی کوچنگ پڑھاتے ہیں تو سبھی ریلیجنس کو بھی پڑھانا پڑتا ہے اور اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو اسی اسلام کے ٹاپک پہ میری بات ہوئی ان سے. تو انہوں نے کہا کہ جو مسلم ہے وہ سبھی کو کافر ڈینوٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کافر کوئی گالی تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے کہا ایکچولی کافر گالی ہی ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ اسلام سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور مسلموں سے اتنی نفرت کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے گالی ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں صاف لکھا ہے کہ جو نان مسلمس ہیں وہ اس دنیا کی سب سے گھٹیا مخلوق ہے. جو سب سے گھٹیا مخلوق ہے سول سروسز کی جو لوگ ٹریننگ دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوں گے. یہ ظاہر ہے والی بات غلط ہے. ایک سے ایک احمق پڑا ہے اس میدان میں. اس آدمی کے نان انٹیلیجنٹ ہونے کی دوسری دلیل آ رہی ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ کوچنگ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پڑھا رہے ہیں، تو ایک ورلڈ ویو سے کھڑے ہو کر آپ نے دوسرے ورلڈ ویو کا اگر فیصلہ کرنے لگے تو آپ سے بڑا ڈم تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ انٹیلیجنس کیسی؟ اگر کافر کو گالی مانتے تو جس طریقے سے سڑک پر چلنے والے لوگ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں تو کافر بھی اسی طرح بولا جاتا. جبکہ تکفیر کے یعنی کافر قرار دینے کے بہت سخت اصول ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی. آپ نے دیکھا ہے کسی قوم میں گالی کس طرح دینی ہے اس کی کتابیں لکھی گئی ہوں. تیسری دلیل آ رہی ہے اس آدمی کے ڈم ہونے کی، وہ یہ ہے کہ وہ کمیونل ہارمونی کے ڈسٹرب ہونے کا الزام صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر لگا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا کی ماتھے پر ایک کلنک ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ انڈیا کا ٹاپ ٹیچر ہے. جی بھائی مسٹر ایکس صاحب. جی السلام علیکم صاحب. جی کیا حال چال ہیں؟ جی بڑھیا صاحب. پچھلی بار میں کنیکٹ ہونے کا پریاس کر رہا تھا لیکن ٹس بہت تھا، تو پہلے تو میں اسکول کے لیے آپ کو بدائی دینا چاہوں گا بہت بہت. اور شکریہ. وہ سکسیز ہو یہ بھی میری وش ہے. تو مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں، ایک تھوڑا چھوٹا ہے اور ایک تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے. پہلے میں چھوٹا سوال کر لیتا ہوں کیونکہ جی ایک ٹیچر ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی ابھی. وہ کافی آئی ایس وغیرہ کی کوچنگ پڑھاتے ہیں. تو تھوڑا سا آواز میں جو ہے نا مملنے سے کچھ اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ مائک زیادہ قریب ہو. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوکے ایک ابھی ٹیچر کلیئر ہیں، آ رہی مفتی صاحب؟ کوشش کریں گے سمجھنے کی. جی ایک ٹیچر ہیں. آئی ایس کی کوچنگ پڑھاتے ہیں وہ، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی اوکے. دہلی میں. تو ظاہر سی بات ہے آئی ایس کی کوچنگ پڑھاتے ہیں تو سبھی ریلیجنس کو بھی پڑھانا پڑتا ہے اور اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو اسی اسلام کے ٹاپک پہ میری بات ہوئی ان سے. تو انہوں نے کہا کہ جو مسلم ہے وہ سبھی کو کافر ڈینوٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کافر کوئی گالی تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے کہا ایکچولی کافر گالی ہی ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ اسلام سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور مسلموں سے اتنی نفرت کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے گالی ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں صاف لکھا ہے کہ جو نان مسلمس ہیں وہ اس دنیا کی سب سے گھٹیا مخلوق ہے. جو سب سے گھٹیا مخلوق ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی گالی ہے، کیونکہ جانور بھی آتے ہیں، سب کوئی ہے. مطلب ان میں تو جانور ایک سے گھٹیا کام کرتے ہیں، ایک سے گھٹیا جانور ہیں، ان کے لیے تو کوئی گالی مطلب ڈینوٹ ہی نہیں ہو سکتی. تو جو والی کوئی عربی کی آیت بتا رہے تھے وہ یعنی وہ ہے، تو وہ تو سب سے بڑی گالی ہے. تو مطلب کافر بھی گالی ہو گیا. مطلب کہہ رہے تھے اے اکول ٹو بی، بی اکول ٹو سی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اے بی سی کے اکول ہوگا. تو اس بارے میں اس کا آنسر. آپ کی اس سوال میں ایک تو کامنٹ میں یہ کر دوں کہ سول سروسز کی جو لوگ ٹریننگ دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوں گے. یہ ظاہر ہے والی بات غلط ہے. ایک سے ایک احمق پڑا ہے اس میدان میں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک ٹھیک ہے وہ کچھ چیزوں کے اندر بہتر ہو سکتے ہوں گے، لیکن خصوصاً انڈین کانٹیکسٹ اور پاکستانی کانٹیکسٹ یہ پورے چونکہ یہ سول سروسز کا جو پورا ایک نظام ہے یہ گورا بنا کے گیا تھا تو اسی پر ہم چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان ملکوں میں مسلم مائنورٹی یا کہیں غیر مسلم مائنورٹی، جیسے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے تو غیر مسلم مائنورٹیز ہیں، انڈیا ہے تو مسلم مائنورٹیز ہیں. تو ریلیجن جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے پوری کمیونٹی کا. ریلیجن کے بغیر آپ کمیونٹی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے. وہ اتنا زیادہ ڈیپلی کنیکٹڈ ہے کمیونٹی کس مختلف ریلیجن سے. کوئی ایک ضروری نہیں ہے، الگ الگ ریلیجن سے. تو کوئی بھی آدمی جب سول سروسز میں آئے گا تو آبویسلی بات ہے کہ اس کو اس کمیونٹی کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ریلیجن کو سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اگر کوچنگ دینے والا آدمی یہ سوچ رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ کافر کا لفظ ایک گالی ہے اور وہ پھر پڑھائے گا، پھر وہ کوچنگ دے گا، ان لوگوں کو کیا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے دو ایک قسمت کے دھنی ہوں اور وہ ان کا سلیکشن ہو جائے اور وہ آفیسرز بن جائیں،
تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر وہ آفیسرز کمیونٹی کو کیسے چلائیں گے جبکہ 20-25 کروڑ 30 کروڑ لوگوں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ ہمیں دن رات گالی دیتے ہیں؟ تو کیا ایسا آدمی جو کوچنگ کر رہا ہے دے رہا ہے اس کو آپ انٹیلیجنٹ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں مفتی صاحب، یہ تو ہر فیلڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ آدمی چاہے جتنا انٹیلیجنٹ ہو، اس کے من میں ایک اندر سے کسی سماج کے پرتی یہ چیزیں اندر سے رہتی ہیں، چاہے وہ پی ایم بن جائے سی ایم بن جائے، تو یہ پھر کس لائن میں ہے؟ سول ہاں مطلب سرونٹ۔ میں وہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، آئی ایگری ود یو 100%۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، نہیں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ہیں، تو یعنی اتنا ظاہر نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں، دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آدمی کے نان انٹیلیجنٹ ہونے کی دوسری دلیل آ رہی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ کوچنگ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پڑھا رہے ہیں، تو obviously بات ہے کہ آپ ایک خاص آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے اور اس ورلڈ ویو کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ورلڈ ویو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی سول سروس میں جو بندہ آتا ہے اس کے نزدیک سب لوگ ایکول ہیں، وہ چاہے ہندو ہوں کہ مسلمان ہوں کہ عیسائی ہوں، وہ سکھ ہوں، کوئی بھی ہو، سب لوگ چونکہ اس کو سب کو سرو کرنا ہے، وہ کسی کو ریلیجس بنیادوں کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کمیونٹی کو سرو نہیں کروں گا۔ اگر وہ ڈی ایم ہے کسی ضلع کا تو وہ سب کے لیے ڈی ایم ہے، کمشنر ہے تو سب کے لیے کمشنر ہے، رائٹ؟ تو اب آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے، میں اس سے قطع نظر کہ یہ اچھا ہے یا برا ایک الگ چیز ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب آپ نے اس ورلڈ ویو سے آپ آ رہے ہیں اور آپ ریلیجن کی بحثوں میں آ گئے۔ ریلیجن کھڑا ہی اس بنیاد پر ہے کہ نہیں یہ ٹروتھ ہے اور باقی سب فالسہڈ ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیکولر ورلڈ ویو ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سرو کرنا ہے، سرو آپ کو سب کو کرنا ہے irrespective of their religious identities، اور آپ بات کر رہے ہیں ریلیجن کی کہ جہاں پر سب کو سرو کرنا نہیں ہے، جہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ سروس بالکل الگ چیز ہے، ریلیجن یہ بتاتا ہے آپ کو کہ اچھائی یہ ہے اور برائی وہ ہے۔ آپ اسلام سے پوچھیں گے تو یہ کہے گا اسلام کہ اچھائی یہ ہے کہ خدا کے اوپر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے اور اس کی بات کو مانا جائے، یہ اچھائی ہے، اور برائی یہ ہے کہ خدا جو کہ خالق ہے اس کو نہ مانا جائے۔ تو ایک ورلڈ ویو سے کھڑے ہو کر آپ نے دوسرے ورلڈ ویو کا اگر فیصلہ کرنے لگے تو آپ سے بڑا ڈم تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ انٹیلیجنس کیسی؟ جی بھائی مفتی مسٹر صاحب، احسان۔ وہ بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کافر وہ مانتے ہیں کہ گالی ہے، لیکن آپ لوگ جتنا میں نے اسٹریم دیکھی ہے سبھی کی، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کافر کو گالی نہیں مانتے، تو ہاں وہ چونکہ یہ پروف کرنے کا، ہاں وہی ہم اگر کافر کو گالی مانتے تو جس طریقے سے سڑک پر چلنے والے لوگ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں تو کافر بھی اسی طرح بولا جاتا، جبکہ تکفیر کے یعنی کافر قرار دینے کے بہت سخت اصول ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ آپ نے دیکھا ہے کسی قوم میں گالی کس طرح دینی ہے اس کی کتابیں لکھی گئی ہوں، باقاعدہ پورے بڑے بڑے جو علماء ہیں اسکالرز ہیں وہ اس پہ لکھ رہے ہوں کہ گالی یہ والی زیادہ صحیح رہے گی، وہ والی خراب رہے گی، اس پورا طرح کی میتھڈ کتابیں۔ ہوتا ہے، پوری میتھڈالوجی ہے۔ تو آپ نے کہیں گالیوں کی کتابیں دیکھی ہیں؟ اور لکھی ہوگی نہیں تو کسی نہیں گالی باز نے لکھی ہوگی نا، آپ اس کو نہیں گالی نہیں کیسے کہہ سکتے جبکہ اس کا پورا ایک میتھڈالوجی ہے کہ نہیں یہ ہوگا تو کبھی کافر کہا جائے گا، فلاں چیز کرے گا تو کافر کہا جائے گا، تب بھی 99% اگر اس کے اندر یہ پاسبلٹی ہوگی کہ وہ کافر نہیں ہے تو اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ نہیں، 99% جس سے مان لیجیے 99% ظاہر اگر سی بات ہے آپ possibility ہے کہ وہ کافر ہے اور 1% پاسبلٹی ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، تب بھی ہم اس کو مسلمان مانیں گے، یہ پوری ایک میتھڈالوجی ہے۔ اب رہی یہ وہ بات میں اس پر آ جاؤں کہ قرآن نے شر البریہ کہا ہے، شر البریہ ورسٹ آف آل کریچرز، کن کو کہا ہے؟ ان کو کہا ہے نا کہ خدا ان کو ورسٹ آف آل کریچرز کہہ رہا ہے کہ جن کو خدا نے بنایا، پیدا کیا، ان کو کھلایا پلایا، اپنی زمین میں بسایا، ان کو رزق دیا، ان کو عقل دی، ان سب چیزوں کا غلط استعمال کر کے وہ خدا کے باغی ہو گئے، جبکہ جانور باغی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ جانور اسی کام میں لگا ہوا ہے جس کام میں خدا نے اس کو لگا دیا، تو کیا خدا پھر ان کو جانور سے بدتر نہیں کہے گا؟ یہ خدا کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا آن دا ڈے آف ججمنٹ کہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا میں اگر ہم ایسی چیزیں ایک کتاب میں پڑھتے ہیں تو اس سے سماج میں ایک ہارمونی ہے وہ نہیں آ سکتی، اسی تو لیے آپ اگر دیکھتے اس ہیں کے کہ لیے یہ ماننا پڑے گا، پری سپوز کرنا پڑے گا کہ خدا کو ہمارا سماج چلانے میں کوئی اس کا حق نہیں ہونا چاہیے، خدا بس باہر بیٹھے، جب آخرت میں پھر خدا فیصلہ کرے بھائی ابھی اس کا کوئی رول اس کائنات میں نہیں ہونا چاہیے، پہلا پری سپوزیشن تو یہ ہے۔ دوسرا،
آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے, یہ جو کتاب قرآن ہے یہ صرف انسانوں نے, کچھ مسلمانوں نے لکھ لی ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ صحیح مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. لیکن اگر یہ باتیں غلط ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا بلکہ وہ اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے احکام کے مطابق کائنات چلے, اور اس نے اس مرضی کو بتانے کے لیے کتابیں نازل کی ہیں جس میں آخری کتاب قرآن ہے. تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی یہ تو کمیونٹی کے ہارمونی کے خلاف ہے, کمیونل ہارمونی کے خلاف ہے. اور اس سے زیادہ ہارمنی کیا ہو سکتی ہے مفتی صاحب کہ ہم اہل کتاب کو کافر سمجھتے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے, نہ صرف نکاح کرنا جائز ہے بلکہ اولاد بھی پیدا کرنا جائز ہے. تو یہ چیز اچھا, اور اس سے بڑھ کر ہارمونی بھائی مسٹر ایکس صاحب, اس سے بڑھ کر ہارمونی, آپ ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں کہ جہاں نان مسلم میجورٹی میں ہے, مسلم مائنورٹی میں ہے, اور اس ملک میں ایک بڑی تعداد, چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے, بڑی تعداد یہ سمجھ رہی ہے کہ یار یہ مسلمانوں سے جو ہے یہ ہمیں بڑا خطرہ ہے, یا ٹیک اوور کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, چلے یہاں یہ تو ایک ملک کا حال ہو گیا. دوسرے ملک میں یعنی اگر اسلامک اسٹیٹ ہو, اسلامی ریاست ہو, اور وہاں پر جو میں نے اس سے پہلے بھی قرآن و سنت کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ اسلامی ریاست میں کیا احکام ہوتے ہیں غیر مسلموں کے تعلق سے, وہی غیر مسلم نا کہ جن کو مسلمان کافر سمجھ رہے ہیں, جب وہ غیر مسلم اس اسلامی ریاست میں, وہ کافر اس اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو وہ ایکول سٹیزنز ہوتے ہیں, ان کو وہی حقوق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جن کو یعنی جن کو ورسٹ آف آل کریچرز کہا جا رہا ہے, تو پھر تو ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے نا, دن رات ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت کھا جاؤ, ایسا تو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے تو مفتی صاحب, میں ذاتی اچھائی اور برائی, یہ ایک بات یاد رکھیں, کسی چیز کو اچھا یا برا کہنا کبھی بھی کمیونل ہارمونی کے خلاف نہیں ہو سکتا. کمیونل ہارمونی کے خلاف عقیدہ نہیں ہوتا ہے, کمیونل ہارمونی کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. ہارمونی جو ہے وہ ایکشن سے بنتی ہے. کہ مثال کے طور پر مسلمان ہے, کسی بھی ملک میں رہے گا, وہ نان مسلم کو غلط سمجھے گا, وہ اور ہر مذہب والا ایسے ہی, کرسچن بھی یہ کرتا ہے, جوز بھی یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا اپنا مذہب کچھ کوئی نہیں ہوتا وہی کہتے ہیں سب اچھے ہیں, چونکہ سب چیزیں اچھی نہیں ہو سکتی, اچھائی ایک ہی ہوگی, برا باقی برائی ہوگی. تو جب ہر کمیونٹی, ہر ریلیجیس کمیونٹی یہی کہتی ہے کہ میں صحیح ہوں, ٹروتھ یہ ہے, باقی فالس ہوڈ ہے, اور اس سے ہارمونل کمیونل ہارمونی ڈسٹرب نہیں ہوتی, تو آپ صرف انڈیا کے کانٹیکسٹ میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے یا 20 کروڑ لوگوں کے اس عقیدے کی وجہ سے کمیونل ہارمونی ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ کیا اس سے ایک اور مائنڈ سیٹ, تیسری دلیل آ رہی ہے اس آدمی کے ڈم ہونے کی, وہ یہ ہے کہ وہ کمیونل ہارمونی کے ڈسٹرب ہونے کا الزام صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر لگا رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, یہ تو پچھلے 10 سال سے ایسا مائنڈ سیٹ بنا ہے نا پورے انڈیا میں کہ جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے مسلمان ہی ذمہ دار. کے لیے مسلمان ذمہ دار ہیں. اس سے پہلے فسادات ہوتے تھے, تو فسادات تالی جو ہے ایک ہاتھ سے دو بچتی نہیں ہے. لیکن جو آدمی اس طریقے سے اپنی کلاس کو ٹرین کر رہا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہیں کافر نہ کہہ رہے ہوتے تو اس ملک میں کبھی بھی کمیونل ہارمونی ڈسٹرب نہ ہوتی. یہ جو ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس سے بڑا ڈم کون ہوگا؟ اس کو انٹیلیجنٹ کہتے ہیں آپ. نہیں, وہ ان کا پرسنل مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے, جو نہیں وہ کلاس میں پڑھا رہے ہو, ظاہر سی بات ہے اس میں مسلم بچیاں بھی پڑھ رہے ہوں گے, تو وہ تو آبجیکشن کرتے ہی اگر ایسا ہوتا. نہیں کچھ کرتے, لوگ دیٹس دا پوائنٹ, نہیں کرتے ہیں. جو مسلم بچے ان کلاسز میں ہوتے ہیں اگر وہ آبجیکشن کریں تو ان کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ان کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ خود ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ماحول میں رہ رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات ان کے پاس اتنی زیادہ ایکسس کا نہیں ہے, تو وہ خود اس مائنڈ سیٹ میں ہو جاتے ہیں کہ یار شاید ہم نے ہی کوئی گڑبڑ کی ہوگی. تو آپ جب ان کو روزانہ ہر کلاس میں بتائیں گے, آپ بچے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے 7 سال کے بچے ہیں, آپ ان کو اس بنیاد پر نکال دیتے ہیں کہ تم نان ویج کھانا لے کر آ گئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس اسکول کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا کہ جو ہمارے مندر توڑے. تو اس ماحول میں اگر بچے پڑھیں گے تو کس طریقے سے آبجیکشن کریں گے؟ جی, اور ایک اور ٹیچر ہے, وہ ان کا تو نام لے سکتا ہوں, خان سر ہیں, ان کے کلاس میں تو 2500 کے آس پاس ایوریج بچہ پڑھتا ہے ایک کلاس میں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سے مسلم بچے بھی ہوں گے, اور ان کی تو کئی ویڈیو وائرل ہوتے ہیں جس میں وہ اسلام کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا تھا. ظاہر سی بات یار ہے. وہ جو خان سر ہے نا, میں آئی فیل بیڈ فار اسٹوڈینٹس. مطلب ہاں, ان کا لیول آف انٹلیکٹ اور بات جو ہاں, وہ انہوں بات نے تو کرتے ہیں کوئی نا, ایگزام بھی کلیئر نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ انڈیا کی ماتھے پر ایک کلنک ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ انڈیا کا ٹاپ ٹیچر ہے.
مفتی صاحب نہیں اگر یہ آپ ان کا ایک ویڈیو، آپ مجھے ان کا کوئی بھی ایک جی جی رینڈم ویڈیو اٹھا دیں، آئی ول پوائنٹ آؤٹ 10 مسٹیکس منیمم. بہت مستقل جی. وہ جو بیت المقدس ہے اس کو کعبہ بتاتے ہیں اور مسجد نبی کو مدینہ بتا دیتے ہیں، تو بہت سی غلطیاں ہیں ان کے اس میں، ظاہر سی بات ہے.